اسے اس کمرے میں بند 3 دن ہو چکے تھے اور اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ کھڑی ہوتی دروازے کی جانب بڑھی۔ ہال میں پہنچی تو کچن سے برتنوں کی آوازیں اس کا دھیان کھینچا تھا۔ سندل لنگڑاتی ہوئی کچن میں گئی تو مہاراج ان دونوں کے لیے ناشتہ بنا رہا تھا۔ صبح بخیر، ویسے تم یہاں کیوں آئی؟ مہاراج اسے کچن میں داخل ہوتے دیکھتے کہنے لگا تو سندل سٹول کھینچ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں اور آپ کو یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ملازموں کو کیوں نہیں کہتے؟ وہ اس کے تیزی سے چلتے ہاتھ دیکھ کر کہنے لگی۔ مہاراج اس کی بات میں مسکرا دیا اور آملیٹ پلیٹ میں نکالنے لگا۔ یہ میں اپنے شوق کے لیے کرتا ہوں۔ دلچسپ، ہر بار آپ کے بارے میں ایک نئی معلومات ملتی ہے۔ اور کیا کیا ہے جو میں نہیں جانتی آپ کے بارے میں؟ مہاراج کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ یہ تو وقت کے ساتھ ہی معلوم ہوگا۔ وہ اس کے سامنے میز پر پلیٹ رکھتا ہوا کہنے لگا اور خود بھی سٹول کھینچ کر اس کے سامنے برجمان ہو گیا۔ میری وجہ سے آپ کو کافی پریشانی ہوئی، لیکن میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں، حالانکہ میں آپ کی ذمہ داری نہیں ہوں۔ وہ تھوڑی کے نیچے اپنی ہتھیلی ٹکاتے اسے دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ایسی حالت میں تنہا نہیں چھوڑنے والا تھا، اور فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے غور سے دیکھتا کہنے لگا۔ اس کی لکھی تحریر پڑھ کر سندل کا ایک نیا پہلو اس کے سامنے آیا تھا۔ وہ اس سے اس بارے میں تب سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سندل، آپ نے اپنا نیا ناول شروع کیا؟ بالکل، ان دنوں اسی پہ کام کیا ہے۔ وہ جیم لگی بریڈ کو چباتی ہوئی اس کا جواب دینے لگی۔ مہاراج کی نظریں اس کے لبوں پہ ٹھہری تھیں، جیسے وہ ان کی بناوٹ اپنے ذہن میں چھپا رہا ہو۔ مہاراج، سندل نے اس کے کندھے کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ ایک دم حواس میں لوٹا۔ ویسے آپ کی پسند اور سوچ مختلف ہے، ورنہ میں ضرور آپ کی سوچ جاننا چاہتی۔ وہ اپنے ہاتھ ہوا میں لہراتی ہوئی کہنے لگی اور پھر قریب پڑا جوس کا گلاس اپنے لبوں سے لگایا۔ اصل میں نے آپ کا پہلا ناول پڑھا ہے۔ سندل نے یکدم اس کی جانب نظریں بلند کر کے دیکھا اور پھر گلاس اس کی سمت رکھ دیا۔ اوہ، تو پھر کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ وہ اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ویل، اشتعال انگیز اخلاقیات سے دور، کسی بھی اصلاح کے بغیر۔ اس کے جواب پہ وہ کہکا لگا اٹھی۔ مہاراج اسے یوں کھلکھلاتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ ایسا ہی کچھ کہیں گے۔ اشتعال انگیز، بالکل، اخلاقیات سے دور، شاید بغیر کسی اصلاح کے، یہ مجھے نہیں لگتا۔ آپ میری دوسری تحریر بھی پڑھیں اور پھر ہم اس بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک اور بات مہاراج، ان میں موجود چھپا ہوا پیغام ضرور ڈھونڈیے گا۔ وہ ایک آنکھ دباتی اسے کہتی ہوئی کھڑی ہو گئی۔ آج وہ مہاراج کے ساتھ پھر ہاسپٹل میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے اس کا تسلی سے معائنہ کیا تھا اور اسے احتیاط کی ضرورت تھی اور زخم کافی تیزی سے ٹھیک ہو رہا تھا۔ واپسی میں وہ مہاراج کی تقلید میں چلتی اسے پراسرار نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یکدم سندل کی چیخ پہ پلٹا اور وہ زمین پہ گرتی اس سے پہلے اسے تھام لیا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ فکر سے اس کی پیشانی پہ بلدم اتار ہوئے تھے۔ ہاں، بس اچانک درد اٹھا تو لڑکھڑا گئی۔ وہ اس کے کندھوں سے جھولتی سہارا لیتی کھڑی ہونے لگی اور مہاراج اسے کوہنی سے تھام رہا تھا۔ رکو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ وہ اسے بازوؤں سے پکڑتا سہارا دیتے گاڑی کی جانب بڑھنے لگا تو سندل اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آج اتنے دنوں بعد کیسے یاد آئی تمہیں میری؟ مہاراج امان کو دیکھتے ہی خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ کیا کریں جناب، آج کل آفس میں کام ہے اور محترم کی جب سے نئی اسسٹنٹ آئی ہیں انہوں نے تو رابطہ کرنا ہی بند کر دیا ہے۔ وہ عادتاً اسے زج کرتا کہنے لگا جس پہ مہاراج آنکھیں گھما گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تمہیں بتایا تو تھا کہ اس کا گھر جل گیا ہے۔ ہاں جل گیا ہے تو اس میں ہمیں کیا، وہ لاپرواہی سے کہنے لگا، لیکن اس کی نظریں مہاراج کے تاثرات کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یار، اس میں وہ یتیم لڑکی کہاں جاتی؟ کیا مطلب کہاں جاتی؟ مہاراج، تم یہ ہر کسی پہ بھروسہ کیوں کر لیتے ہو؟ دیکھو مان، میں سمجھتا ہوں، لیکن وہ کچھ وقت کے لیے ہی یہاں ہے، پھر چلی جائے گی۔ نہ جانے کیوں اسے امان کی بات کافی بری لگی تھی۔ اچانک دروازے پہ نوک ہوا اور سندل ملازمہ کے ساتھ وہاں داخل ہوئی، جو کہ ہاتھ میں چائے کی ٹرے تھامے تھی۔ امان انہیں دیکھتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں، ویسے بھی سائٹ پہ جانا ہے، سوچا جاتے ہوئے تمہیں مل جاؤں۔ مہاراج جانتا تھا کہ امان کو اس کی تلخ کلامی سے برا لگا ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ناراضگی محض کچھ وقت کی ہے۔
وہ سندل سے سلام کرتا وہاں سے چل دیا اور وہ واپس لوٹ گئی. لگتا ہے آپ میرے دوست کی میزبانی کافی انجوائے کر رہی ہیں. وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی جب کسی آواز پکڑی. مسٹر امان. وہ اسے دیکھ کر وہیں رک گئی. لگتا ہے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا. وہ اس کے لہجے میں موجود بیزاری محسوس کرتا کہنے لگا. اب کیا کہا جا سکتا ہے, ہر کوئی آپ کے دوست کے جیسا نہیں ہوتا. وہ زوم آئینی طریقے سے کہنے لگی تو امان اسے آنکھیں سکیڑتا دیکھنے لگا. میرے خیال سے آپ کو اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے جس کے لیے آپ یہاں پہ آئی ہیں, نہ کہ اپنے باس پہ. وہ سنجیدگی سے اسے کہنے لگا جس پہ سندل اپنا ہونٹ چبانے لگی. وہ تو مسکرانہ انداز میں مسکراتا وہاں سے چلا گیا. کیا کہہ رہا تھا امان تمہیں؟ معراج کی آواز پر وہ چونکی. کچھ بھی نہیں, وہ میری طبیعت کا پوچھ رہا تھا. لیکن تمہارے تاثرات تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ آفس کے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑا تھا. کچھ خاص نہیں, وہ اپنے مخصوص انداز میں کہتی پلٹی تھی, لیکن معراج کی آواز پہ پھر سے رک گئی. میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے. معراج کا انداز تحکمانہ تھا جو اس کے لیے نیا تھا. میرے قدموں میں بیٹھو, یہی تمہاری جگہ ہے. کسی کی آواز اس کے ذہن میں گونجی تھی اور حاکمانہ انداز اس کی نظروں کے سامنے لہرا گیا تھا. سندل نے اپنا سر جھٹکا اور سرد نظروں سے معراج کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں اس وقت شعلہ دہک رہا تھا. وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور ایک ہاتھ سے دروازے کو تھام لیا تھا. وائی مسٹر معراج غزنوی, دیکھنے والے کو لگے گا کہ آپ اپنے دوست سے جلن محسوس کر رہے ہیں. آخری الفاظ اس نے سرگوشی میں کہے تھے اور پھر واپس پلٹ گئی, لیکن معراج نے اس کے بازو پکڑ لیے اور ایک جھٹکے سے اپنے سامنے کھینچا. ہاں, میں جلن محسوس کر رہا ہوں. وہ اس پہ جھکتا ہوا جارحانہ انداز میں کہنے لگا اور سندل اس کی حرکت پہ کچھ لمحے وہیں منجمد ہو گئی. سندل اس کی آنکھوں میں دیکھتی اپنی بازو معراج سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی. معراج, چھوڑے مجھے. وہ سلگتی ہوئی ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کرتی کہ پہلے مجھے میرے سوال کا جواب. وہ اپنی پکڑ کو مزید مضبوط کرتا کہنے لگا. آپ کو جواب دہ نہیں ہوں میں, اب چھوڑے مجھے. اس نے ایک جھٹکے سے اپنے بازو کو آزاد کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ کوشش بھی ناکام رہی. معراج سختی سے اس کی بازو دبوچتی دہکتی نظروں سے اسے دیکھتا رہا, پھر اپنے دانت پسنے لگا. وہ ٹھیک کہہ رہی تھی. سندل اسے جواب دے تو نہ تھی, اور یہ وہ کیا کر رہا تھا. بہت مشکل سے سندل کی بازو کو آزاد کیا اور وہ اپنی بازو کو سہلاتی اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھتی روانہ ہو گئی, جبکہ معراج وہاں کھڑا یہی سوچتا رہ گیا کہ آخر اسے اچانک کیا ہو گیا. نہیں, اسے پلیز یہاں سے اٹھا لو اور کالے رنگ کے ٹیبل کور استعمال کرو, اور ہر ٹیبل پہ کچھ گلاب لازمی ہونے چاہیے. سندل ہال کی انتظامیہ کو تاکید کرتی باقی انتظام دیکھنے آگے بڑھ گئی تھی. معراج کے لیے فنکشن خاص طور پر آرگنائز کیا گیا جس کے لیے تمام انتظامات سندل دیکھ رہی تھی. مقصد اس کا اپنے قارئین سے تعلق بہتر کرنا اور اس کے آنے والی کتاب کے بارے میں اناؤنسمنٹ کرنا تھا. مقامی اخبار کے جریدے میں بھی یہ خبر شائع کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ وہ اپنے قارئین کو آٹوگراف بھی دیتا تھا. وہ چاہتی تھی یہ ایک کامیاب فنکشن رہے, اس لیے صبح سے وہیں پہ موجود تھی اور اب ریفریشمنٹ کی چیکنگ کر رہی تھی. تقریباً 60 کے قریب لوگ مدعو کیے گئے تھے, اس کے علاوہ 100 کے قریب لوگوں کو آٹوگراف بھی دیتا تھا, جس کے لیے ایک لمبی قطار پہلے ہی وجود میں آ چکی تھی. اس دن کے بعد سے ان کے درمیان ایک سرد سی لہر حائل ہو گئی تھی. معراج زیادہ تر وقت اپنے آفس میں بند ہی رہتا اور سندل سے محض کام کے وقت ہی بات کرتی. اس نے بھی کوئی خاص بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی, ابھی اس کا وقت بھی نہیں تھا. وہ آدھے گھنٹے پہلے وہاں پہنچا اور لگاتار سندل کو یہاں سے وہاں ہر چیز چیک کرتا دیکھ رہا تھا. صاف ظاہر تھا کہ اس لڑکی کو مطمئن کرنا خاصا مشکل کام ہے. اگلے کچھ منٹوں میں مختلف لوگ وہاں نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے ایڈیٹر کے علاوہ اور کئی جانے پہچانے لوگ بھی وہاں مدعو کیے گئے تھے. وہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ان سے گفتگو میں مصروف ہو گیا. سندل کے ساتھ اس دن جو بھی ہوا اسے وہ جتنا سوچتا اس سے اتنا ہی جھنجھلا جاتا. امان اس کے ساتھ بات کرتا دیکھ اسے کافی برا لگا تھا, اور کیوں برا لگا اس کے بارے میں وہ سوچنا نہیں چاہتا, لیکن اس کا وہ جنونیت بھرا رد عمل وہ اس کے لیے بھی پریشان کن تھا. اس لیے وہ سندل سے فاصلہ اختیار کرتا تھا. یہ عمل اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا, لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا. آخر وہ اس کے گھر میں مقیم تھی. مسٹر معراج, میرے خیال میں اناؤنسمنٹ کے لیے یہی وقت بہتر ہے. وہ جینز اور پرپل کلر کے ٹاپ میں ملبوس تھی, جبکہ سرخ رنگ میں
رنگے اس کے لب سندل کی خوبصورتی کو مزید نکھار رہے تھے۔ سندل معراج کی جانب جھکتی سرگوشی میں کہنے لگی، جس پہ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر سندل کا آگے بڑھا ہوا مائک تھام لیا تھا۔ وہ اسے مائک دیتی خود وہاں کے مینیجر سے بات کرنے لگی۔ میں نے جو بکس منگوائی تھی وہ کہاں پر ہیں؟ میم وہ ابھی منگوا دیتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، آپ مجھے بتا دیں، میں خود ہی لے آؤں گی۔ وہ اپنے بال ہاتھ کی مدد سے کندھے سے ہٹاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ دوسری منزل پہ سیڑھیوں کے ساتھ دوسرے کمرے میں ہے۔ تھینکس۔ جانے سے پہلے اس نے ایک نظر معراج کو دیکھا اور اپنے ہونٹوں سے بکس کا اشارہ کرتی چلی گئی۔ سیڑھیوں کے قریب ہی اسے ایک جانے پہچانے چہرے نے وہیں روک لیا تھا۔ عیشا، ایم آئی رائٹ؟ وہ اسے ناگوار تاثرات لیے دیکھنے لگی، جو کہ عیشا کو کافی برا لگا۔ جی، لیکن یہاں پہ بس وہی آ سکتے ہیں جنہیں پاس دیا گیا ہو۔ وہ کنکھیوں سے اسے دیکھنے کہنے لگی۔ عیشا جلدی سے اپنا بیگ چیک کرنے لگی اور پاس نکال کر اسے سامنے کر دیا۔ سندل نے بذات خود لسٹ بنائی تھی، وہ اچھے سے جانتی تھی کہ پاسز کن لوگوں کو اجرا کیے گئے ہیں۔ تمہیں یہ پاس کیسے ملا؟ وہ حیرت سے استفسار کرنے لگی۔ وہ اصل میں کل میری معراج سر سے سرسری سی ملاقات ہو گئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا تو میں نے بھی یہاں آنے کی خواہش ظاہر کی۔ سندل جانتی تھی کہ معراج کو 2 اسپیشل پاسز دیے گئے تھے، شاید یہ انہی میں سے ایک تھا۔ اوہ، وہ سپاٹ چہرے سے کہنے لگی۔ حیرت ہے، سرسری سی ملاقات میں اتنا کچھ ڈسکس ہو گیا؟ سندل زبردستی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ عیشا غصے پہ قابو پاتی ادھر ادھر گھومنے لگی۔ خیر جاؤ، لیکن اس پاس کو کسی اور چیز کا پاس مت سمجھ لینا۔ عیشا غصے سے اس کی جانب پلٹی، لیکن سندل اس سے پہلے سیڑھیوں کی جانب بڑھ چکی تھی۔ عیشا خود پہ قابو پاتی معراج کی جانب بڑھ گئی، جو کہ اناؤنسمنٹ ختم کرنے ہی والا تھا۔ سندل کچھ دیر سیڑھیوں پہ کھڑی عیشا کی جانب دیکھتی رہی، جو کہ آنکھوں میں جذبات لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ جذبات کس قدر خطرناک تھے وہ اچھے سے جانتی تھی، کبھی وہ بھی ان آنکھوں میں ایسی ہی شدت رکھتی تھی۔ سندل نے اپنی آنکھیں زور سے بھینچی اور پھر مطلوبہ کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں اور بھی کافی سامان موجود تھا، اسے باکس ڈھونڈنے میں کچھ وقت لگا، لیکن جیسے ہی ان پہ نظر گئی وہ انہیں اٹھا کر پلٹ گئی۔ ابھی وہ دوسری تیسری سیڑھی سے اتری ہی تھی جب زوردار دھکے کے باعث اپنا توازن برقرار نہ رکھ پائی اور لڑکھڑاتے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے گرنے لگی۔ سندل کے چیخنے کی آواز پہ سیڑھیوں کے قریب لوگ متوجہ ہوئے اور وہ اس کی جانب بھاگے۔ لوگوں میں شور کی آواز بلند ہوئی تو سب کی طرح معراج بھی اس کی جانب متوجہ ہوا۔ سندل! وہ مسئلہ کی وجہ جاننے کے لیے آگے بڑھا تو سندل کو فرش پہ گرا دیکھ بے چینی سے آگے بڑھا۔ سندل، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا وہ اس کا چہرہ تھپتھپانے لگا۔ سندل کی کوہنی بری طرح زخمی ہوئی تھی اور شاید اس کا بازو بھی ٹوٹ گیا تھا۔ چہرے پہ اس کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولی اور بازو میں تکلیف سے کراؤ اٹھی۔ بہت ضبط کے باوجود آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بازو! ایمبولینس کو بلاؤ! معراج یکدم دھاڑا تھا اور مینیجر ایک دم حرکت میں آیا۔ مینیجر ایمبولینس کو کال کرنے کے لیے بڑھا، لیکن معراج مزید انتظار نہ کر سکا۔ سندل، میں تمہیں اٹھا رہا ہوں۔ وہ اس کی تکلیف سے بدلتے تاثرات اور فق ہوتا رنگت دیکھ کر بولا تھا۔ معراج اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ کرا اٹھی تھی۔ اس کے پاؤں سے ایک ہیل فرش پہ گری، لیکن وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کے بغیر باہر کی سمت بھاگا تھا۔ بیک سیٹ پہ اسے بٹھا کر وہ جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا کار سٹارٹ کرنے لگا۔ بس کچھ ہی دیر سندل، اور پھر ہم ہاسپٹل پہنچ جائیں گے۔ وہ درد کی وجہ سے ہونٹ دانتوں تلے دباتی محض اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ آپ پریشان مت ہوں، وہ اپنی بازو پہ گری ہیں، اس کی سبب ان کے برازو میں فریکچر ہوا ہے۔ وہ اس وقت دوا کے زیر اثر ہے، جب بھی انہیں درد ہو یہ ٹیبلٹ دے دیجیے گا، باقی صرف ہلکی سی خراش ہے جو کہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر سے تفصیل سے سمجھانے لگا تو اس کو سکون کا سانس آیا۔ معراج، لگتا ہے میں آپ کا سر کا درد بن گئی ہوں۔ وہ ایک کوہنی پہ وزن دیتی بیٹھتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ہاں تمہیں صحت مند دیکھ کر مجھے برا نہیں لگے گا۔ وہ متبسم سا اسے تکتا کہنے لگا تو سندل مسکرا دی۔ میں جان بوجھ کر نہیں گری۔ ہاں، تمہیں اوپر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، وہ اس کے قریب بیٹھتا پریشانی سے کہنے لگا۔ نہیں، مجھے کسی نے دھکا دیا، وہ اپنی بازو کو چھوتی ہوئی کہنے لگی۔
دھکا؟ معراج کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے. کوئی تمہیں دھکا کیوں دے گا؟ کیا تم نے دیکھا تھا وہاں کون تھا؟ نہیں، وہ افسردگی سے کہنے لگی. میں نے بکس تھام رکھی تھی اس لیے سارا دھیان ان پر تھا. اچانک دھکا لگنے سے میں گری تو پھر کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ اپنے ایک ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہنے لگی. راج اپنی یادداشت پر زور دی لیکن اس وقت وہ محض سندل کے بارے میں ہی سوچ. وہ سندل کو دیکھنے لگا جو نظریں جھکائے اپنے بازوں کو دیکھ رہی تھی. راج کا ہاتھ بے خودی میں اس کی جانب بڑھا اور اس کے رخسار کو نرمی سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھونے لگا. سندل نے نظروں کا زاویہ بدل کر اچنبے سے اس کی جانب دیکھا تو معراج نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا. کیا ہوا؟ وہ اس کی جانب ہلکا سا جھکتے ہوئے پوچھنے لگی. میرے خیال سے ہمیں چلنا چاہیے. وہ اپنا حلق ترک کرتا کہنے لگا تو سندل اسے دور ہونے لگی جبکہ معراج کھڑا ہوتا اس کی مدد کرنے لگا. آج بھی وہ گلاب کی مہک سے بیدار ہوئی تھی. اس کا کمرہ گلاب کے پھولوں سے بھرا ہوا تھا. وہ انہیں دیکھتی خوشی سے کھلکھلا اٹھی اور پھر انہیں نرمی سے چھونے لگی. دروازہ کھولتی وہ سیڑھیوں سے اترنے لگی تو معراج کو ناشتہ بناتے ہوئے پایا. آپ مجھے بگاڑ رہے ہیں. وہ کرسی کھینچی اس کے برابر میں بیٹھ گئی اور معراج اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا. مجھے خوشی ہے تمہیں پسند آیا. پسند؟ I just love it معراج. اصل میں آپ سے اس دن کے رویے کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں. وہ کلاس کو گھورتا ہوا کہنے لگا. معافی؟ لیکن کس لیے؟ وہ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھنے کہنے لگی. اس دن میں نے آپ سے غلط سوال کیا. وہ میری جگہ نہیں تھی اور میں نے آپ سے غلط رویہ بھی اپنایا. لیکن مجھے اس بات کا برا نہیں لگا. وہ نہایت اطمینان سے بولی اور معراج پیشانی پہ پل سے جیسے دیکھنے لگا. تو کس بات کا برا لگا؟ میں نے آپ سے حق کا سوال کیا تھا اور آپ نے اپنی ضد چھوڑ دی. وہ اس کی بازو کو اپنی انگلیوں سے چھوتی ہوئی کہنے لگی. اگر آپ کہتے کہ ہاں حق رکھتا ہوں تو میں ضرور آپ کو جواب دیتی. وہ زو معنی سے کہتی وہاں سے چلے گئی جبکہ معراج اسے دیکھتا ہی رہ گیا جب تک وہ وہاں سے اوجھل نہ ہو گئی. معراج سر کیسے ہیں آپ؟ وہ بھی لائبریری داخل ہوا ہی تھا جب عشاء سے ملاقات ہوئی. مس عشاء کیسی ہیں آپ؟ وہ خفیف سا مسکراتا پوچھنے لگا. میں ٹھیک ہوں. کل آئی تھی میں بھی فنکشن پر افسوس ملاقات نہیں ہو پائی. وہ افسردہ سے کہنے لگی. آپ وہاں آئیں مجھے بہت خوشی ہوئی. وہ نارمل انداز سے کہنے لگا. میں نے کچھ کتابوں کا آرڈر دیا تھا وہ ابھی تک آئی نہیں. نہیں آئی ایم سوری سر لیکن چند دنوں تک آ جائیں گی. اٹس اوکے میں انتظار کر لوں گا. وہ پیشہ ورانہ طریقہ اختیار کرتا کہنے لگا اور اپنی مخصوص جگہ کی جانب بڑھ گیا. وہ چائے اس کے سامنے رکھتی خود بھی بیٹھ گئی. کیا ہوا؟ معراج کسی سوچ میں کھوا ہوا پیپر ویٹ کو اپنی انگلیوں سے گھما رہا تھا. میرے ذہن میں کچھ ہے لیکن اسے قلم بند نہیں کر پا رہا. کیا ہے آپ کے ذہن میں؟ شاید میں کچھ مدد کر پاؤں. وہ چائے کا سپ لیتی کہنے لگی. میں اس بار کچھ مختلف لکھنا چاہتا تھا. سین کچھ رغبت دلان دینے کے حوالے سے ہے. شاید میں کچھ کر پاؤں. اب کی بار وہ مسکرا دیا. مجھے نہیں لگتا آپ اس بارے میں کچھ کر سکتی ہیں. یہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے. وہ زو معنی طریقے سے کہتی وہاں سے چلی گئی. تو کیسا چل رہا ہے سارا کام؟ وہ امان سے سرسری سا پوچھنے لگا. تم جانتے ہو یا آج کل مارکیٹ کافی ڈاؤن جا رہی ہے. وہ ہر ماہ کم از کم ایک بار امان کے گھر ضرور جاتا تھا اور اس کی فیملی کے ساتھ کھانا کھاتا تھا. بچوں کے لیے گفٹ لے جانا بھی اسی میں شامل تھا. بھائی جان آئینہ کھانا تیار ہے. امان کی بیوی ٹیبل سجاتی دونوں کو کھانے کے لیے بلانے آئی تھی. ہاں حالات تو خراب ہیں لیکن مجھے یقین ہے تم کچھ کر لو گے. وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا کہنے لگا جب بیرونی دروازے سے امان کی 12 سالہ بیٹی اور 10 سالہ بیٹا اندر داخل ہوا. اسے دیکھتے ہی وہ چھوٹی سی توند کا حامل شخص بیگ سمیت ہی اس کی جانب بھاگا. آ گیا میرا شیر. وہ اس کے بال خراب کرتے کہنے لگا تو شہروز اس کے ہاتھ دیکھنے لگا. کیا آپ میرے لیے وہ کارڈ لائے ہیں؟ شہروز بری بات. امان کی بیوی سے ڈانٹنے لگی جبکہ وہ دونوں مسکرا دیے. بالکل لایا ہوں پر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے اتنے گندے مارکس کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کے کان کھینچا کہنے لگا جس پہ وہ چلانے لگا. چھوڑیں انہیں آپ چلیں کھانا کھائیں. یہ تو بہت تنگ کریں گے آپ کو.
وہ پھر سے کہتی بچوں کے ساتھ دوسری جانب چل دی. ایک بار پھر امان اور معراج تنہا رہ گئے. ویسے سندل ابھی تک تمہارے گھر میں کیوں ہے؟ جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے اس کا بندوبست کرو. امان یار، تم جانتے تو ہو کہ وہ گر گئی تھی. ایسے میں کیا کرتا؟ حیرت کی بات ہے، پہلے وہ آگ کی وجہ سے زخمی تھی اور اب گرنے سے. کوئی بھی یہ سمجھے گا کہ وہ یہ سب اس لیے کر رہی ہے تاکہ اسے وہاں جانے کا نہ کہا جائے. وہ دونوں دروازے کی جانب پڑھ رہے تھے جب امان کہنے لگا، تمہیں تو وہ کافی پسند تھی. معراج کے ذہن میں وہ منظر گھوم گیا تھا جب اس نے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھا تھا. سندل کا ذکر اس کے منہ سے سننا معراج کو خاصا ناگوار گزرا. اسے جب تک ضرورت ہے وہ وہاں رہ پائے گی اور جب تک میں بہتر سمجھوں گا اسے وہاں رہنے دوں گا. معراج نے مانو حتمی فیصلہ سنا دیا تھا اور امان اس کے لہجے کی مضبوطی دیکھ کر خاموش ہو گیا. امان کے گھر سے وہ مال چلا گیا تھا اور سندل کے لیے کپڑے لینے گیا. اس کا سارا سامان آگ میں جل گیا تھا جس وجہ سے معراج نے اسے 2 ماہ کی تنخواہ پہلے ہی دے دی تھی تاکہ وہ اپنے لیے ضرورت کا سامان لے سکے. اب واپسی میں نہ جانے اچانک اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے گاڑی کا رخ مال کی طرف کر دیا. شادی کے اس چھوٹے سے عرصے میں وہ اکثر آئمہ کو شاپنگ لے کر آیا کرتا تھا، لیکن سندل اور وہ دونوں بہت مختلف تھے. اصل میں تو وہ سب سے مختلف تھی، شاید اسی لیے وہ اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا. وہ اس کے لیے 2 سے 3 مختلف ڈریس پسند کرنے لگا جو کہ سندل کے مزاج کے مطابق تھی. ان کا بل بنا دیں پلیز، وہ کاؤنٹر پہ موجود شخص کو کہنے لگا اور خود والیٹ سے پیسے نکالنے لگا. وہ ڈریس لیتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگی تھی. اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، وہ اس کی امپلائی ہے، یہ کچھ زیادہ ہی ہو جائے گا. لیکن سچ تو یہی تھا کہ ان دونوں کے درمیان رشتہ ویسا نہیں تھا. کچھ عجیب تھا، کچھ بہت الگ، جو غلط تھا. لیکن انسانی فطرت اس کی طرف راغب ہوتی جاتی ہے. جیسے پروانہ دیے کی اس روشنی کی طرف کھینچا جاتا ہے، وہ بھی سندل کی جانب جھکتا جا رہا تھا. سندل! وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوا سندل کو آواز دینے لگا. اس کے لیے ڈریس پسند کرنے میں معراج کا کافی ٹائم صرف ہو گیا تھا. جب کسی کا بھی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کی ملازمہ واپس آ چکی ہے اور شاید سندل بھی اپنے کمرے میں نہیں تھی. اس وقت اسے کمرے سے بلانا معراج کو مناسب نہ لگا، اس لیے وہ شاپنگ بیگ وہیں کاؤچ پہ رکھتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا. اس کا لیپ ٹاپ وہیں موجود تھا. وہ آفس کی لائٹ بند کرتا خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا. امان کی باتیں اور پھر اس کی اپنی حرکات معراج کو کھٹکنے لگی تھی، اور اس کے بعد سندل کا رویہ. وہ اندھا نہیں تھا اور نہ ہی بے وقوف. اچھے سے سمجھتا تھا کہ سندل اپنے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے، اور وہ خود ایک مرد تھا جو کہ اس کی زلفوں کے اسیر ہوتا جا رہا تھا. اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی سانسیں وہیں رکی. نیم اندھیرے میں موم بتیوں کی ٹمٹماتی روشنی آنکھوں کو فرد بخش رہی تھی. اس کے علاوہ وہاں بکھرتی خوشبو کسی کو بھی مدہوش کر دیتی. وہ ایک قدم بڑھتا کمرے میں داخل ہوا تو سندل کو خوبصورتی سے تیار کمرے کے وسط میں کھڑا پایا. معراج کو لگا جیسے اس کے حواس کو اس لڑکی نے جکڑ لیا ہو. سندل، اب کیا کری ہیں یہاں؟ وہ اپنا حلق ترک کرتا کہنے لگا تو سندل لہرا لہرا کر چلتی اس کی جانب بڑھنے لگی. اس کے پیچھے کھلے دروازے کو پکڑ کر بند کیا اور پھر اس سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی. آپ کی مدد؟ اس خوابناک ماحول میں سندل کی سرگوشی ماحول کو مزید پرکشش بنانے لگی. کیسی مدد؟ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی آواز میں سختی پیدا نہ کر پایا. سندل نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کے بازو کو تھاما اور کمرے کے کونے میں موجود ٹیبل کی طرف کھینچ کر لے آئی، جبکہ وہ کسی مدہوش شخص کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ کی کہانی کے وہ اس کے کندھے پر اپنی ہتھیلی پھیلایا کر کان کے قریب آتی مدھم آواز میں کہنے لگی. راج اپنا چہرہ ہلکا سا اس کی جانب پلٹا تو وہ اس کی سانسوں کی حدت محسوس کرنے لگا. سندل نے اس کی آنکھوں میں پیدا ہوتی طلب دیکھی تو مسکرا دی اور پھر اسے کچھ فاصلے پہ ہوتی اسے بازوں سے پکڑ کر رخ میز اور اس کے سامنے موجود کرسی کی طرف کر دیا. معراج اس کی خواہش کے مطابق اس کرسی کو کھینچتا بیٹھ گیا تو سندل نے کاغذ اور ایک پین اس کی جانب بڑھایا اور خود اس کے دونوں کندھوں کو تھام کر اسے پیچھے کھڑی ہو گئی. وہ اپنے کمرے میں آیا تو محض اس کے لیے وہ سجی سنوری وہاں موجود تھی. وہ انگلی سے کان کی لو کو نرمی سے چھوتی ہوئی کہنے لگی. معراج نے اپنے کامتے ہاتھوں سے پین اٹھایا
اور اس پہ وہ سطریں اتارنے لگا۔ وہ حیران سا اندر داخل ہوا جب وہ اپنی لو دیتی آنکھوں سے اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ اب کی بار سندل جھکتی اس کی پشت سے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ معراج اس کے سانسوں کی لو کو محسوس کرنا مضبوطی سے پین پکڑے وہ سب لکھنے لگا جو سندل اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ جب وہ اس منظر کو قلم بند کر رہا تھا تب سندل اس کی پشت سے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اس کے سامنے میز سے ٹک لگا کر بیٹھنے کے انداز میں کھڑی ہو گئی۔ معراج نے قلم رکھ کر اس کی جانب شدت جذبات سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم ایک خطرناک لڑکی ہو، دونوں ہاتھ اس کے گرد میز پہ ٹکاتے ہوئے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہنے لگا۔ سندل اس کی بات پر تمسکرانا مسکرا دی۔ معراج نے اسے بالوں سے جکڑا تو وہ دونوں ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتی اس کی جانب جھکی۔ لیکن پھر بھی تم اس خطرے کو مول لے رہے ہو۔ وہ بے خودی میں اس کی طرف بڑھنے لگا تو سندل مسکراتے ہوئے کہنے لگی۔ محض کچھ فاصلے پہ وہ رکا تھا اور سندل کو دیکھنے لگا۔ اپنے جذبات پہ قابو رکھنا اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور گہری سانسیں لینے لگا۔ جاؤ یہاں سے۔ سندل نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ کئی تاثرات بیک وقت موجود تھے۔ وہ کس قدر تکلیف سے بولا تھا اس نے صاف محسوس کیا تھا۔ معراج کو لگا وہ اس کی طرف پھر سے پیش قدمی کرے گی جبکہ سندل کے ذہن میں تو کچھ اور ہی تھا۔ بالکل مسٹر معراج، اب تو ویسے بھی آپ نے منظر قلم بند کر لیا اور میں بس اس میں آپ کی مدد ہی کر رہی تھی۔ وہ پراسرار نظروں سے اسے دیکھتی پیشورانہ لہجے میں کہتی وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ معراج اپنی انگلیوں سے پیشانی سہلاتے بستر پہ گر گیا۔ سندل کے جاتے ہی اس نے کمرے میں ساری لائٹیں جلا دیں اور پھر گہری سانس لیتا تمام موم بتیاں بجھا دیں۔ شاور لینے کے بعد وہ سونے کے لیے آیا لیٹا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس بات کا احساس اسے شدت سے ہو رہا تھا کہ سندل اس کی پہنچ میں ہے اور وہ دونوں اتنے بڑے بنگلے میں تنہا ہیں۔ شیطان نے اس کے حواس کو جکڑ رکھا تھا۔ وہ اس کیفیت سے نکلنے کے لیے کبھی ٹہلتا، کبھی گہرے سانس لیتا تو کبھی کچھ کرتا۔ آخر اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر سندل کا لکھا دوسرا ناول پڑھنے لگا۔ مندر کی گھنٹیوں کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ دروازے کو ہلکا سا واک کرتا اندر سے جھانکنے لگا۔ وہ اس کی جانب پشت کیے بیٹھی تھی اور شاید کوئی کام کر رہی تھی۔ وہ اسے گانے کو اونچی آواز میں گاتی ساری دنیا سے بیگانہ لے۔ سر تو بہت اچھے لگاتی ہو تم۔ میر دروازہ دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ وہ لڑکی یکدم ہڑبڑائی اور اس کی طرف پلٹی تھی۔